جس کے نام کا کھاتے ہیں اسی کے نام پر بھونکتے ہیں۔ سچ ہے، دنیا میں نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیگ ہے، اور اس کلیگ میں جس کی مدد کرتا ہے آگے چل کر اسی کے پیٹ میں چھرا گھونپتا ہے۔ ستارہ یاسین، آپ ہمت نہیں ہارنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نیا پروپیگنڈا اٹھانے والے ہیں یہ لوگ امتیاز کے نام کا، اور آپ بالکل بھی ہمت مت ہاریے، اپنی بلاگنگ پہلے کی طرح اپنی سمپل سی اور خوبصورت سی اسمائل کے ساتھ اپنی بلاگنگ جاری رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے۔ گیٹ ویل سون۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا شمع کی روشنی میں۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں، جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے آل نوٹیفیکیشن پر، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ تو جی، ہم بات کرتے ہیں زوہا۔ زوہا ایک ایسی عورت ہے جو وقت پڑنے پر معافیاں تلافیاں بھی کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اور اس کا چینل ستارہ کے نام سے، ستارہ کے شوٹ آؤٹ سے ہی اتنا بڑا ہوا ہے۔ بڑا نہیں، مینس 25 کے ہوں گا، کیونکہ میں اس کو دیکھتی نہیں ہوں۔ اور وہ کہتی ہے دلبر کو، تم میرے گھر آؤ، میں تمہارے کپڑے اتاروں گی۔ تو زوہا جی، آپ عورت کے نام پہ دھبا ہے۔ پہلے سے ہی سلمیٰ یاسین کی وجہ سے اسلام کی کافی بدنامی ہوئی، اور آپ اسلام کی شہزادی ہے۔ آپ مسلم عورت ہے، ایک مرد کو کہتی ہیں کہ تم آؤ تو صحیح میرے گھر، تمہارے کپڑے نہیں کھولوں گی تو میرا نام چینج کرنا۔ ایک بات بتائیے، کیا آپ کے گھر جو بھی مرد جاتا ہے کپڑے پہن کے جاتا ہے اور واپس آتے وقت اس کے کپڑے اتارتی ہیں آپ کو شوق ہے کیا مردوں کے کپڑے اتارنے کا؟ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیسی عورت ہے آپ۔ میں یہاں پر اس بات کو کہتی ہوں کہ کسی کی بھی باڈی شیمنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو دیکھ کر اتنی عجیب سی مچمچی ہوتی ہے، یک گٹکا چباتی ہیں، سائیکو عورت ہے آپ، شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک مرد کے کپڑے اتاروں گی بول کر بولتے۔ ایسی ہی عورتیں ہیں جو عورتوں کے نام پہ دھبا ہے۔ کیا مثال چھوڑ رہی ہیں آپ یوٹیوب پر آ کر؟ کیا مثال چھوڑ رہی ہیں؟ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ خیر، بچوں کو بھی ایسی ہی پرورش دے رہی ہوں گی آپ، اور آپ کا وہ ہسبینڈ، آپ غلطیاں کرتی ہے، آپ کا ہسبینڈ معافیا مانگنے آتا ہے۔ جس دن ستارہ نے اپنے آئی بروز ٹرم کیے تھے، اس کے دوسرے یا تیسرے دن آپ اس کے گھر گئی تھی، حالانکہ وہاں پر ستارہ کو دیکھا ہی نہیں آپ نے، صرف اور صرف وقار اور نینا سے ملی اور جھوٹ بولا کہ میں نے ستارہ کو دیکھا ہے، وہ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، آئی بروز بنائی ہوئی تھی۔ چلو مان لیا، اس کا ہسبینڈ ہے گھر میں، وہ ریڈی ہوئی ہوگی اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے، اور آئی برو پینسل سے ڈرا کر لی ہوگی۔ اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہو آپ، نہایتی مکار ہو آپ، اپنے مطلب کے لیے کسی کو بھی کچھ بھی بول کر نکل جاتی ہو، اپنی ورڈنگ پر بالکل بھی آپ کا قابو نہیں ہوتا ہے۔ اور ستارہ کے پیچھے پڑے ابھی دلبر کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ بولتی ہو کہ دلبر اپنی پہلی وائف کو ایک عورت کے لیے چھوڑا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کی لائف ہے۔ آپ یہاں پر یوٹیوب کھیل رہی ہو تو سیدھے بات کرو، پرسنل لائف میں کیوں جا رہی ہو؟ اور پروفیسر اعظم خالد امین سے کہتا ہے کہ یہ الیاس کون ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اصغر کا ٹاپک اب نرم پڑ رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ پروفیسر اعظم تھوڑا سا نرم ہو رہے ہیں اب، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا، ہم لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ اصغر کا معاملہ ابھی ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ کوئی اور الیاس، امتیاز، الانا فلانا ڈھمکانا کو لے کر آنے والے ہیں۔ تو ہم کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں
व्लॉगिंग देखने के लिए हम सितारा के साथ हैं. उसका कैरेक्टर जो भी हो, उसका माजी जो भी हो, उसकी पर्सनल लाइफ जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. اور رہی بات سلمیٰ کی، سلمیٰ کا کیس تو اب نیشنل پرابلم بن چکا ہے، FIR ہو چکی ہے، چارج شیٹ جاری ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کیس پر کارروائی بھی ہوگی. سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آئے گا. وہ جو آئے گا وہ لوگ بھگتیں گے. لیکن جب ٹاپک ختم ہو رہا ہے تو دوسرا ٹاپک لانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اور خالد امین، میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ آئے تھے مریم فہد کی لائف میں، باتیں ہوئی، کچھ گہما گہمی بھی ہوئی، آپ کو چیلنج کیا تھا، آپ آئے تھے، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی within 1 day دوسری لائف میں جانے کی اور وہاں پر بھی زہر اگلنے کی؟ اور یہ لوگ کرت کے نکال رہے تھے، آپ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کے ساتھ مزے سے باتیں کر رہے تھے. معافی مانگنے کا مطلب کیا رہا جب آپ ستارہ کو کہہ چکے تھے کہ ابھی سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی پرسنل بلاگنگ کیجئے، ہماری فیملی کو مت لائیے؟ تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ستارہ یاسین کے بارے میں واپس سے وہاں پر جا کے بھونکنے کی؟ یہ تو بھونک رہے ہیں پچھلے 1 سال سے. دیکھیے، کیونکہ لوگ ہیں نا، جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کا پیر پکڑ کے کھینچتے ہیں. یہ بزنس میں بھی ہوتا ہے، شوبز میں بھی ہوتا ہے، سپورٹس میں بھی ہوتا ہے، یہاں وائی ٹی میں بھی ہو رہا ہے. یہاں پر وائی ٹی کھیل رہے ہیں، وائی ٹی کو کوڈ بنا رہے ہیں. استغفر اللہ، ایسے لوگوں سے بچائے اللہ پاک. ستارہ یاسین کو اور ہمت دے اور صحت دے، اور وہ اپنی بلاگنگ ایسے ہی کرے. کتے بھونکنے والے، ایک بات کہوں گی میں یہاں پر، ہاتھی چلے بازار، کتے بھونکے ہزار. تو ہیٹرز سنبھل جاؤ. آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے یہ سب کر کے؟ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، لیکن آپ لوگوں کی بیٹیوں کو، بیویوں کو ننگا کر رہے ہیں. اور کہتے تھے کہ ساجد ستارہ کا سپورٹ نہیں کرتا، اب بیچارہ سپورٹ کر رہا ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا تو بھی کہہ رہے ہیں، بیوی کی کمائی پہ پلنے والا، گھونچوں الاں فلاں. میں یہاں پر ساجد کو غلط سمجھتی تھی، لیکن یہاں پر ساجد کی جو ایفرٹس ہے اس کو میں داد دوں گی. وہ پرسنالٹی بہت اچھی پرسنالٹی ہے اس کی. لوگ پتہ نہیں، عورتیں اس کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں، اس نے شیو نہیں کیے ہوں گے اپنے پرائیویٹ ہیئر بول رہے تھے. وہ کس کی لائف تھی؟ وہ اعظم کی لائف تھی، پروفیسر کی. اس میں ڈالی جی بھونک رہے تھے. ڈالی جی، آپ گئے تھے، آپ جا کے سونگھے تھے؟ وہ اسمیل کرتا ہے، پرائیویٹ پارٹس کے بال نہیں نکالتا ہے، یا پھر آپ جا کے نکالتی ہیں اس کے بال؟ ایک عورت ہو کر عورت کی حد میں رہیے. ایک عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. یہاں پر صاف صاف نظر آ رہا ہے، ایک بہن دوسری بہن کو ننگا کر رہی ہے، ایک عورت دوسری عورت کو ننگا کر رہی ہے. ایک عورت ایک مرد کو بولتی ہے کہ میں تمہارے کپڑے اتاروں گی، اور ایک عورت بولتی ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ ہیئر نہیں نکالتا، اسمیل کرتا ہوگا. چھی، کیا غلیظ لوگ ہیں یہ. پاکستان میں ایک گند مچا کے رکھ دیں، پاکستانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں. شرم کرو. پاکستان کی کچھ عورتیں، نہ کہ پوری، کیونکہ میں سب کو نہیں بول سکتی، جب بھی بات کرو اپنی ورڈنگ پر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا کرو. یا تو ایک اسکرپٹ بناؤ، اسکرپٹ بنا کے رٹا مارو اور لائف میں آ کے رٹا مارو، تاکہ یہ آپ کے الفاظ آپ کے اوپر نہ پڑیں. تو چلیے جی، چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. آئی نو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کر دو یار، کر دو پلیز، اتنی ریکویسٹ کر رہی ہوں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے. چھوٹوں کو محبت، بڑوں کو رسپیکٹ، پیرنٹس کے ساتھ پیار، وقت بتائیے، سب کچھ کیجیے. صحیح چیز، غلط چیز بالکل نہیں. اور آپ کی بہن آپ کو دعاؤں میں بہت یاد کرتی ہے. آپ بھی مجھے یاد کیجیے دعاؤں میں. میرا چینل گرو کرے انشاءاللہ. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.